لیکن بادشاہت ہے. ٹھیک ہے بادشاہ اس کا پابند ہے, لیکن بادشاہ پابند ہوتا ہے؟ بادشاہ اگر کوئی قانون چینج کر دے کوئی آواز اٹھا سکتا ہے؟ یہاں تو آواز اٹھائی جا سکتی ہے, اٹھا رہے ہیں نا. عدالتی خلا میں کتنی آواز اٹھا رہے ہیں ہم. اور بہت ساری 18 سال والے قانون پہ آواز نہیں اٹھائی ہم نے, کھل کے بولے کہ یہ غیر شرعی ہے. آپ اپنی بچی کی شادی 18 سال سے پہلے بھی بولو کر سکتے ہو, اگر بچی کا فائدہ ہے. بچی کا فائدہ نہیں ہے, اس پہ ظلم کا خطرہ ہے, پھر جائز نہیں ہے. اور یہ جو 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کو منع کیا جا رہا ہے, اس میں بچیوں کے حقوق کے خلاف ہے یہ. کیونکہ بعض دفعہ 16 سال میں بچی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے, لڑکے کو بھی عشق ہو جاتا ہے, آپ ان کو شادی سے روک رہے ہو, تو یہ بچوں کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا رائٹ ہے بھائی, 16 سال کی بچی کا بھی رائٹ ہے. لیبل لگا دیا کہ بچوں کے حقوق ہیں کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے. بھائی یہ تو حقوق چھین رہے ہو آپ ان سے, حقوق دے تھوڑی رہے ہو. ظلم جب ہوتا جب آپ کہتے 18 سال سے پہلے بچی کی شادی لازمی کرنی پڑے گی آپ کو, پھر ظلم ہوتا. کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہی, آپ زبردستی تھوپ رہے ہو. وہ کرنا چاہ رہی ہے, قانون روک رہا ہے, تو یہ ظلم ہے اس بچی کے اوپر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس عمر میں بچی نہ سمجھ ہوتی ہے, ظلم ہو سکتا ہے, اپنا جو شریک حیات منتخب کرے وہ 2 نمبر بھی ہو سکتا ہے, بات درست ہے. لیکن یہ بات انگریزوں کے لیے درست ہے, ہمارے لیے درست نہیں ہے. اس لیے درست نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بچی کا باپ بھی ہوتا ہے, چچا بھی ہوتا ہے, ماموں بھی ہوتا ہے, وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے یا نہیں کیا جائے. اب مادر پدر آزاد قوم نہیں ہے بھائی ہم لوگ کے یہاں. اب تک رپورٹ یہ کہ ابا ہوتے ہیں, رپورٹ تو یہ ہے نا کہ ابا ہم لوگ کے یہاں ہوتے ہیں, چاچے مامے بھی ہوتے ہیں. تو جب تک یہ رپورٹ رہے گی تو کم عمر بچی کے نکاح کی بھی اجازت ہوگی, اگر وہ چاہتی ہے. زبردستی تو جائز نہیں ہے. اگر وہ چاہ رہی ہے اور باپ نے, چاچا ماموں نے دیکھ لیا کہ یہ لڑکا میری بیٹی بھتیجی بھانجی کے لیے سوٹیبل ہے, تو کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا. جو قانون اس کو روکے گا تو یہ بچی پہ ظلم ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت سے باپ 2 نمبر ہوتے ہیں, چھوٹی بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں. اس کا جواب یہ کہ بہت سے نہیں ہوتے, کچھ ہوتے ہیں. بہت سے نہیں ہوتے, کچھ. باپ اور بیٹی کا رشتہ یہ قدرت نے بنایا ہے, قدرت دھاندلی نہیں کرتی. سرپرست باپ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اللہ غلط آدمی کو سرپرست بنا سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے اسلام میں ماں کے بہت حقوق ہیں, لیکن سرپرست شریعت نے باپ کو بنایا ہے, ماں کو دوسرے درجے میں بنایا ہے, پہلے باپ ہے. وجہ کیا ہے؟ فقہا لکھتے ہیں لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ. اللہ نے بیٹی کے معاملے میں باپ کے دل میں جو غیرت رکھی ہوتی ہے, ماں کی غیرت اس لیول کی نہیں ہوتی. ہوتی ہے اس لیول کی, ماں میں محبت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. جبکہ جوان لڑکی کو جب بالغ ہو جائے تو اس کو غیرت مند باپ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. جو جذباتی محبت ہے وہ ماں میں زیادہ ہوتی ہے. تو سرپرست اللہ نے کس کو بنایا میرے بھائی؟ باپ کو. تو ٹھیک ہے باپ ظالم بھی ہوتے ہیں, لیکن بہت کم ریشو ہے, زیادہ تر ظالم نہیں ہوتے. ظالم ہوتے تو پالتے کیوں, اتنی محنت کیوں کرتے؟ اور جو چند فیصد بیٹیاں بیچنے والے ہیں, جو بغیرت ہیں, ان کے لیے اسلام میں قانون سازی پہلے سے موجود ہے. موجود ہے, آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے پڑھو, اس کے حساب سے قانون بناؤ. بھائی 18 سال سے پہلے بھی بچی کی شادی کی اجازت ہے, زبردستی جائز نہیں ہے, اور اس میں بچی کا مفاد دیکھا جائے گا. اگر باپ نے ایسی جگہ نکاح کیا جو بالکل میچنگ کا نہیں ہے تو پھر باپ کے خلاف کیس ہوگا. اس قانون کی ہم 100 دفعہ حوصلہ افزائی کریں گے. یہ قانون ہم نہیں مانتے میرے بھائی کہ 18 سال سے پہلے آپ لڑکا لڑکی پہ پابندی لگا دو. ہم اپنے بچے کی شادی 18 سال سے پہلے کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو ہمیں جیل ہوگی. کیا خیال ہے؟ اور سب سے پہلے تو مجھے, میں نے تو دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت سے نہیں کی, میں تو 4 دفعہ جیل ہونا چاہیے مجھے. تو اس لیے یہ قانون چلنے والا نہیں ہے. لوگ قانون توڑیں گے اور پھر دوسرے قانونوں کی حیثیت بھی لوگوں کے دل سے ختم ہو جائے گی. جب آپ خود ایسے قانون بناتے ہو جو ملک قانون توڑنے پر لوگوں کو مجبور کرے, تو پھر باقی قوانین کی بھی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی. قانون بناتے وقت سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے یہ چل بھی پائے گا کہ نہیں چل پائے گا. یورپ امریکہ دیکھتے ہیں, تبھی وہ شراب کو اللیگل نہیں کرتے, حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ اللیگل ہو جائے. لیکن کیوں اللیگل نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے بھائی سب پیتے ہیں, ہم بھی پی کے ہی آتے ہیں, تو ہمارا دماغ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں, لیکن اللیگل کریں گے تو مانے گا کون؟ شراب کو چھڑوانے کے لیے مذہب کی موٹیویشن چاہیے, اور مذہب اس سوسائٹی میں نہیں ہے, تو نہیں ہو سکتا, نہیں چھوڑ سکتے وہ. ہمارے یہاں اس لیے ملکی قانون کی وجہ سے, مذہب کی وجہ سے چھوڑی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے ملک کی قانون اس کو سپورٹ کر لیتا ہے, لیکن اصل جو موٹیویشن, پاورفل موٹیویشن ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے, وہ مذہب سے ملتا ہے. دیکھو ملک اگر قانون بنا دے تم نے 1 مہینہ کھانا پینا نہیں ہے, چلے گا یہ قانون؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پاکستان میں کوئی بھی نہیں کھائے گا, ملک کی قانون ہے, نہیں چلے گا. اللہ نے بنا دیا, چل رہا ہے. اللہ نے بنا دیا, 1400 سال سے چل رہا ہے, ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. گرمی میں بھی چل رہا ہے, جون جولائی میں بھی چل رہا ہے. ناروے میں 22 گھنٹے کا روزہ ہے, وہاں بھی چل رہا ہے. صحیح ہے نا؟ عرب کے ریگستانوں میں بھی چل رہا ہے. تو اللہ کے پاس, اللہ کے قانون اور اسلام کے پاس تو پاورفل موٹیویشن ہے. حکومت کے پاس ایسی موٹیویشن نہیں ہوتی. تو جب اسلامی حکومت اور اسلام کا قانون ٹکرائے گا, اسلام کہہ رہا ہے بچی کی جلدی شادی صرف جائز نہیں بلکہ ترغیب ہے, کرو. اگر اچھا رشتہ ملتا ہے, نہیں ملتا پھر نہیں, اس کے جوڑ کا مل رہا ہے تو کرو, دیر مت کرو. اور اگر زنا کا خطرہ ہے تو پھر لازمی واجب ہے, نہیں کیا گنہگار ہوگے. اور ملک کی قانون کہہ رہا ہے 18 سال سے پہلے نہیں کر سکتے. تو اسلام کے کہنے پر ہم جون میں ریگستان میں 1 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں, تو بچی کی شادی کیوں نہیں کر سکتے میرے بھائی؟ کیا خیال ہے یار؟ تو یہاں تو ملک اسلام سے جب ٹکرائے گا تو قوانین کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی. اب ملک کے قانون تو مجھے تھوڑی دوسری شادی کی اجازت دیتے ہیں, ہم 4 کر بیٹھے. کیوں میں پاگل ہوں یار؟ میں اس غیر اسلامی قانون کی وجہ سے اپنا نقصان کروں یار, اپنی نسل روکوں میں؟ بیگم مجھے اجازت نہیں دے رہی, میں معاذ اللہ زنا کی طرف چلا جاؤں, دوستیوں کی طرف چلا جاؤں, تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے. نہیں مانے گا کوئی. تو حکومت کو چاہیے ہوش کے ناخن لے, ایسے قانون نہ بنائے جو خود ملک کے لیے نقصان دہ ہوں. کوئی بھی نہیں مانتا, اس لیے اپنی بچی کا رشتہ اچھا ہے, 2 نمبر لوگوں سے مت. کیونکہ بچی جب نو عمر ہوتی ہے تو سسرال میں ظلم کا خطرہ بہت ہوتا ہے اس کے اوپر. اس لیے ہم اس چیز کی اجازت یا ترغیب جب دیتے ہیں جب آپ کو پورے طور پر کوئی اپنی بچی کے لیے سسرال ملے, اسرائیل نہ ملے. بعض سسرال کم, سسرائیل زیادہ ہوتے ہیں. وہ سسرال کم ہوتے ہیں, سسرائیل بولو زیادہ ہوتے. اور بچے کی بھی 15-16 سال میں شادی کرا دو, زنا سے بچے گا, اوٹ پٹانگ حرکتوں سے بچے گا. لیکن یہ بھی جب بچہ سمجھدار ہو, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو. اگر لونڈے لپاڑوں میں کھیل رہا ہے سارا دن, پڑھائی پہ توجہ نہیں ہے, ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا, تو پھر نہیں کرو. پھر وہ بگڑنے کا بھی خطرہ ہے. پھر وہ بچے اسپیڈ سے پیدا کرے گا, خرچہ آپ کا کرائے گا. ہر سال ایک بچہ آپ کی گود میں لا کے ڈالے گا. دادا, وہ یعنی میرے بچوں کے دادا آپ ہی کہتے تھے اسپیڈ سے پیدا کرو. وہ یہ بیان نہیں دیکھے گا کہ اپنے خرچے پہ پیدا کرو, مگر کس کے خرچے پہ؟ اپنے. تو لا کے جھولی میں ڈالتا جائے گا. ایسے واقعات بھی ہیں. میں نے منع کیا مت کر اپنے بیٹے کی شادی. وہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ تو خود ترغیب دیتے ہو جلدی شادی کرو. میں نے کہا بھائی وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے دکھائے پھر کرو نا. نہیں جی, جوش چڑھا ہوا تھا کر دیا. اب وہ اسپیڈ پہ پاؤں, بچے پہ بچہ. تو دادا کہہ رہا ہے کم بختوں, میں اپنی بیوی کو پالوں, اپنے بچوں کو پالوں, اپنی بیٹیوں کو پالوں, تیرے بچے بھی میں ہی پالوں, تیری بیوی کو بھی میں پالوں. تو یہ ظلم ہے بھائی. تو بچے میں پتہ چل جاتا ہے کہ آثار ہیں یا نہیں ہیں سمجھداری کے. آثار ہیں پھر کر دو, پھر برکت دے گا اللہ تعالیٰ. تو ہاں نہیں, قوانین رفیع بھائی کہہ رہے ہیں قوانین جو بناتے ہیں شراب پی کے بناتے ہیں. ایسا نہیں ہے, بہت سے بغیر پیے بھی بناتے ہیں یار. چلے ٹھیک ہے. تو کچھ پی کے بناتے ہیں, کچھ بغیر پیے بناتے ہیں. اسمبلیوں میں سارے شرابی بھی نہیں ہوتے, اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں آگنا چاہیے. میں چاہ رہا ہوں رفیع بھائی کو اسمبلی میں پہنچا دیں ایک دفعہ, پھر رفیع بھائی ہی ہوں گے, پھر کسی کی نہیں چلے گی. تو خیر کیا بات چل رہی تھی میرے بھائی؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے. دیکھو جب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا, یا تو مانتے نہیں مانتے تو جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. جمعہ نہیں, عیسائی پڑھتے ہیں جمعہ, آپ سب جمعہ پڑھنے آئے ہو تو اس کا مطلب مانتے ہو نا, ورنہ کیا مل رہا ہے جمعہ پڑھ کے آپ. تو جب مانتے ہو تو پھر بھائی ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ اچھی بات, سچی بات کسی کی بولو نہیں ہو. تو اللہ نے جب کہہ دیا جھوٹ پھنسواتا ہے, سچ نجات دلاتا ہے. اللہ نے جب کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے, اللہ پہ توکل کرتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے.